بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عزیز من طارق، مشتاق صاحب، عمران بھائی، ڈاکٹر نجات ندیم صاحبہ اور اس وقت روم میں موجود تمام احباب، دوست، کرم فرما۔ مجھے خوشی ہے کہ مجھے ڈاکٹر نجات نسیم کو پروگرام میں مدعو کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور ایسا موقع بہت کم ملتا ہے کیونکہ زیادہ تر یہ لوگوں کو مدعو کرتی رہتی۔ بہت مختصراً بات کروں کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ کی زندگی کے اتنے گوشے ہیں جتنے آپ نے بتائے ہیں، اس سے بھی ابھی کوئی درجن بھر زیادہ ہے، اور اگر اس پہ ہم نے گفتگو شروع کی اور تعارف شروع کر دیا تو پھر ان کا جو مکالمہ ہے وہ اگلے ہفتے پہ جائے گا، اور سوال و جواب بھی اگلے ہفتے پہ۔ میں دو تین چیزیں ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ادیب، شاعر ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان کی اپنی ذات کی چیزیں ہیں، اور ان کی ذات سے بیرون ذات پہنچتی ہیں۔ لیکن میرے اپنے نزدیک آپ سمجھیے کہ برسوں کی ان کی رفاقت، دوستی، محبت، پیار، سب میں جو کچھ میں نے ان میں جو سب سے بڑی چیز پائی ہے، جو بہت لوگوں میں بہت کم ہوتی ہے، وہ ہے کمٹمنٹ۔ کسی بھی چیز کے اندر کمٹمنٹ، اور کمٹمنٹ ڈاکٹر صاحبہ کی ان کی آپ سمجھیے کہ عادت ثانیہ بن چکی ہوئی ہے۔ وہ جس شعبے میں ہیں اور جو کام کرتی ہیں وہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کرتی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سیکھنے کا عمل میں نے بہت کم لوگوں میں اتنا دیکھا ہے جتنا ڈاکٹر نجات نسیم میں ہے، اور میں آپ کو بڑی ایمانداری کے ساتھ کسی لگی لپٹی کے بغیر یہ کہہ رہا ہوں کہ شاعری سے لے کر تحقیق سے لے کر اور مطالعے تک میں وہ کام جو شاید ہم جیسے، بلکہ مجھ جیسے چھوٹے بھائیے جو ہیں وہ سال بھر میں کریں، نگت وہ سارا کام مہینے ڈیڑھ مہینے میں کر لیتی ہیں۔ تیسری بات، وہ جس شعبے میں بھی ہاتھ ڈالتی ہیں، کام شروع کرتی ہیں، تو یہ نہیں کہ جیسے صحافت شروع کی تو وہ کان پہ پنسل رکھ کے صحافت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی طرح شروع کر لی، نہیں۔ یہ طے ہوا کہ اب میں نے صحافت شروع کی ہے تو پھر میں اب پڑھوں گی بھی۔ تو اپنی تمام تر مصروفیات کے ساتھ انہوں نے سڈنی میں ایک یونیورسٹی سے اس کا ڈپلومہ لیا، اور میں چونکہ اس کا ذاتی گواہ ہوں کہ کیسے انہوں نے محنت کی، کیسے امتحان دیے اور کیسے کامیاب ہوئی۔ ڈاکٹر صاحبہ کی باقی تمام درجنوں خوبیوں کے بعد ایک آخری وعدہ رکھتی ہے، اور جو اس عہد میں نہیں ہر عہد میں بہت کم ہوئی ہے، وہ ہے ان کا احسان مند ہونا۔ یہ عجیب پروردگار کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب ہونے والے لوگوں کی جتنی خوبیاں بیان کی ہیں اور اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں، ان میں سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ انسان احسان مند ہو، اس کا بھی جس نے اسے ایک لفظ سکھایا، اس کا بھی جس نے اس کے ساتھ دوستی نبھائی، اس کا بھی جس نے اسے چلنا سکھایا۔ تو یہ احسان مندی ان کی شخصیت کا اتنا بڑا جزو ہے کہ وہ جس سے بھی جو کچھ حاصل کرتی ہیں وہ اس کا اظہار بہت کھل کے کرتی ہیں، اور بہت سمجھیے صاحب مطالعہ ہے، اور مطالعے کی بہت سی جہتیں ہیں۔ مجھے کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، خوشی ہوتی ہے، کیونکہ مجھ جیسا آدمی تو آپ جیسے لوگوں کی باتیں سن کر ہی سیکھتا ہے اور پھر اسے اپنے انداز میں بیان کر دیتا ہے۔ میں بہت سی چیزیں ڈاکٹر صاحبہ سے بھی سیکھتا ہوں، اور انہیں شاید معلوم نہیں ہوتا کہ میں ان کا کیسا استحصال کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم ان کے علم میں اضافہ کرے، اور خالی علم حاصل کرنا ہی بات نہیں ہوتا، جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں، شاید آپ میں سے کوئی بھی اس طرح سے نہ جانتا ہو، وہ باقاعدہ بعمل خاتون ہے ہر چیز کے اندر۔ آپ نے جتنی خوبیاں بیان کی،
उनका डॉक्टर होना, उनका शायर अदीब ये होना, भाई वो बहुत अच्छी बीवी भी हैं। आप शायद ये सोचे भी ना कि वो जिस वक्त सारा दिन अस्पताल में गुजार के आती हैं तो आके किस तरह अपनी बिल्लियों को के लिए खाना तैयार करती हैं, उन्हें खाना देती हैं, अपने मियाँ के लिए खाना तैयार करके रखती हैं। यानी किसी ऐसे बड़े डॉक्टर का और ऐसे मारूफ आदमी का घर में। और एक मैं आपको राज की बात बता दूं, निखत को लगेगा अच्छा, बुरी नहीं लगेगी मेरी ये बात। निखत के घर में कोई मुलाजिम नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। वो फर्श की के पोछे से लेकर और बर्तन धोने तक का सारा काम करती है। मेरे नजदीक ये है साहिब इल्म की निशानी कि वो आलिम हो, फाजिल हो, फाजिल पुरजा ना हो। और निखत किसी सूरत में भी फाजिल पुरजा नहीं है, हम सब के लिए फाजिल है। मैं आप सबकी जानिब से डॉक्टर साहिबा का खैर मकदम करता हूँ इस रूम में, और उन्हें मदहू करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपनी गुफ्तगू का आगाज फरमाएं। डॉक्टर निखत नसीम।